حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس ضمن فرماتے ہیں کہ اعمال صالحہ کی طاقت سے ان کو خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہوتا ہے. جو اعمال بجا لانے والے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، مومن لوگ ہیں، ان کو اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف رفع ہوتا ہے، اور انبیاء کا اس میں بہت بڑا مقام ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ضرورت ہے اعمال صالحہ کی. خدا تعالیٰ کے حضور اگر کوئی چیز جا سکتی ہے تو وہ یہی اعمال صالحہ ہیں. بس اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، اور اگلے جہان میں بھی ایک انسان کی اگر اس کے ایمان میں پختگی ہے، یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے معیاروں کو حاصل کرے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی اصول مقرر فرمایا ہے کہ اعمال صالحہ بجا لاؤ. بس اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح عرب کے جہالت اور برائیوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر آ کر، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر آ کر نہ صرف تم اپنی برائیاں دور کرو گے بلکہ نیکی، تقوی، عزت اور وقار کے اعلیٰ ترین معیار حاصل کرو گے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو قومیں آج تمہیں تخفیف کی نظر سے دیکھتی ہیں، تمہیں جاہل اور بدو سمجھتی ہیں، وہ ایک وقت میں تمہارے سامنے جھکنے والی ہو جائیں گی. لیکن یہ سب عزت اور بڑائی ان لوگوں کے خالص ایمان کی وجہ سے ہوگی، اعلیٰ اخلاقی قدروں کے نتیجے میں ہوگی، اور نیک اعمال بجا لانے کے نتیجے میں ہوگی. بس اس چیز کے حصول کے لیے کوشش کرو. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک دنیا انہی جاہلوں کے یا جاہل کہلانے والوں کے زیر نگین اللہ تعالیٰ نے کر دی. اور یہ بات قرآن کریم میں محفوظ فرما کر اللہ تعالیٰ نے آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی راستے متعین کر دیے کہ اس اصول کو اپناؤ گے تو اپنا مقام حاصل کرو گے. لیکن بدقسمتی سے یہ نیکیاں اپنانے کے بجائے، جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں حکم دیا ہے، دنیا کی ہوا ہو اس کے پیچھے مسلمان پڑ گئے ہیں، اور نتیجتاً اسلاف کی جو میراث تھی وہ کھو بیٹھے ہیں. خدا کے نام پر مسلمان کے خون کا پیاسا ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج غیر مسلمانوں پر، جو غیر مسلم ہیں، وہ مسلمانوں پر حکمران بنے ہوئے ہیں. اپنے مسائل حل کرنے کے لیے مسلمان حکومتیں مغرب کی طرف دیکھتی ہیں، غیروں کی طرف دیکھتی ہیں. کسی مسلمان ملک کے اندرونی معاملات ہیں اور وہاں بدامنی اور بے چینی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، تو بجائے مسلمان ملکوں کے کہ انہیں سمجھائیں، امریکہ اور یورپ ان معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں. ان کے ٹھیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے بلکہ زبردستی کرتے ہیں. اور پھر کیونکہ
یہ غیر مسلم حکومتیں ہیں، اس لیے انتہائی حد تک ہمیں سلوک پھر ان کے کرندے مسلمانوں سے کرتے ہیں، پھر مسلمانوں کی طرف سے ایک شور اٹھتا ہے۔ غرض اسلام کی حقیقی تعلیم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بلندیوں میں جانے کے بجائے پستیوں کی طرف مسلمان آج کل کے گر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اعلیٰ اعمال ہی تمہارے لیے اونچے مقام دلانے والے ہو سکتے ہیں، بس سوچو اور غور کرو اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن سوچنے اور غور کرنے کے بعد بھی مسلمان علماء اور مسلمانوں کے لیڈر یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے عمل غیر صالح ہونے کی وجہ سے، ہماری حرکات کی وجہ سے ہمیں بلندیوں کے بجائے ذلت کا سامنا ہے، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں کہ عمل صالح بجا لانے کے جو طریقے خدا تعالیٰ نے بتائے ہیں اس زمانے میں خاص طور پہ، ان پر کس طرح عمل کرنا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عاشق صادق جو خدا کے بعد ہر وقت آپ کے عشق میں مخمور رہتا تھا، اور اس عشق رسول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے زمانے کا امام اور مہدی اور مسیح بنا کر بھیجا تھا، اور اپنے نور سے منور کیا ہے۔ اس عاشق رسول کا انکار تو تم کر رہے ہو، اور نہ صرف انکار کر رہے ہو بلکہ آج مسلمان ہونے کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو اس عاشق صادق کو گالیاں دے، ہر تحریر میں گندے اور بیہودہ الفاظ استعمال کرے، وہی سچا مسلمان کہلاتا ہے۔ اس عاشق رسول نے تو یہ اعلان کیا تھا اور اعلان کرتا ہے کہ جب سے یہ نور ملا، نور پیغمبر سے ہمیں ذات سے حق کی وجود اپنا ملایا ہم نے، اور پھر فرمایا مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کافر ہیں، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کی حد تک کرتے ہیں۔ بس وہ نور جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، جس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس کا صحیح ادراک اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علاوہ نہ کسی کو ہے اور نہ کسی کو ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ ہی وہ عاشق صادق ہیں جن کو آپ کے مقام کا اور نور کا ادراک ہے۔ اس نور کی خوبصورتی کا جس انداز میں آپ نے پیش فرمایا ہے وہ آپ کا ہی حصہ ہے۔ بس آج عمل صالح کر کے بلند مقام پانے والے وہی لوگ ہوں گے جو اس عاشق صادق سے حقیقی رنگ میں جڑ جائیں گے۔